السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قابل قدر محترم حضرات، معزز نوجوان ساتھیوں، گزشتہ اتوار موت کے بارے میں حدیثیں آئیں کہ جس شخص کو موت آئے اس کے پاس بیٹھ کر کیا پڑھنا چاہیے، اور جب انتقال ہو جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے۔ اس کی پیشانی پہ بوسہ دینا، اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا، پھر غسل وغیرہ سے اس کو گزارنا، یہ ساری تفصیلات آئیں۔ آج بھی انشاءاللہ میت اور موتیٰ کے سلسلے میں ہی حدیثیں آئیں گی کہ اب انتقال کے بعد جو مراحل ہیں وہ کیا ہیں اور ان کا کیا اجر و ثواب ہے۔ پہلی حدیث جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسرعوا بالجنازہ، جنازے میں جلدی کیا کرو۔ جنازے میں تاخیر، کسی کا انتظار یا کسی بھی وجہ سے بہت دیر کرنا یہ اسلامی حکم نہیں ہے، اور نہ ہی یہ اسلام میں پسندیدہ ہے، بلکہ حدیثیں آگے آئیں گی کہ موتیٰ کو یوں ہی دیر تک رکھنا کفن دفن کے بغیر، جنازے کے بغیر، اس سے موتیٰ کو تکلیف ہوتی ہے۔ جتنا جلد ہو سکے غسل دیا جائے، کفن پہنایا جائے، نماز جنازہ ہو اور قبر میں اتار دیا جائے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جنازے میں جلدی کیا کرو۔ چنانچہ جب نماز جنازہ ہو جاتی تھی تو صحابہ کرام اس میں بھی جلدی کرتے تھے۔ مسجد سے قبرستان لے جانے میں عام رفتار سے نہیں چلتے تھے، تیز چلتے تھے، دوڑنے سے ذرا کم، اتنی رفتار میں قبرستان پہنچایا جاتا تھا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ جتنا ہو سکے جلد سے جلد اسے قبر میں اتار دیا جائے، تاخیر ٹھیک نہیں ہے کسی کے انتظار کے لیے۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا رأیتم الجنازہ، جب تم جنازے کو دیکھو، فقوموا، تو کھڑے ہو جاؤ۔ یہ ایک احترام ہے کہ ایک شخص جو اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اب وہ اور اس کا سارا نامہ اعمال اللہ کے حوالے ہے۔ ایک رخصت ہوتے ہوئے شخص کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے لیے کھڑے ہو جایا جائے۔ ہاں جب وہ گزر جائے ہمارے پاس سے، کچھ دور چلا جائے تو پھر بیٹھ جائیں۔ چنانچہ آگے کی حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کھڑے ہونے کی وجہ؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الموت فزع، موت ایک بڑی گھبراہٹ کا نام ہے۔ یہ بندہ وہاں سے گزر کے آیا ہے، جو ڈولے میں جا رہا ہے، وہ کیا گھبراہٹ، وہ کیا بلا اور کیا دہشت ہے موت، وہ جانتا ہے۔ لہذا وہ وہاں سے گزر کے آیا ہے، اس کے احترام میں کھڑے ہو جاؤ۔ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس احترام کی وجہ سے ہمارے لیے اس گھبراہٹ کو آسان کر دیں، اس دہشت میں کچھ کمی کر دیں۔ موت یہ بہت گھبراہٹ والی چیز۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اتبع جنازۃ مسلم، جو شخص کسی مسلمان کے جنازے میں شریک ہوا، ایماناً و احتساباً، ایمان کی حالت میں اور اللہ سے ثواب کی امید میں،
وکان معہ حتی یصلی علیہا، اور وہ جنازے کے ساتھ رہا یہاں تک کہ نماز جنازہ اس نے پڑھی، ویفرغ من دفنہا، اور اس کے دفن سے بھی فارغ ہوا، یعنی قبرستان تک گیا اور اخیر تک رہا۔ فإنہ یرجع من الأجر بقیراتین، فرما رہے ہیں کہ وہ 2 قیرات اجر لے کر لوٹا۔ قیرات کیا ہے؟ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے وضاحت کر رہے ہیں، کل قیرات مثل احد، ہر قیرات احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے۔ تو 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب لے کے لوٹا جو آدمی شروع سے لے کر دفن تک جنازے کے ساتھ شریک رہا۔ تو اتنا بڑا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا ہے۔ ہاں، ثم رجع من صلی علیہا ثم رجع قبل ان تدفن، جس شخص نے صرف جنازے میں شرکت کی اور دفن سے پہلے واپس آ گیا، قبرستان نہیں گیا، فإنہ یرجع بقیرات، تو وہ 1 قیرات لے کے لوٹا اور 1 قیرات سے محروم ہو گیا۔ تو اگر وقت ہے تو اپنے اعزاء اور اقارب کے جنازے میں اخیر تک شریک رہیں، اس کے لیے بھی بہتر ہے، جتنی دعا ہوگی اتنی اس کی مغفرت ہوگی، اور اپنے لیے بھی خیر ہے کہ ہم 2 قیرات ثواب لے کر لوٹیں گے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعا للناس، لوگوں میں اعلان کروایا، للنجاشی، نجاشی کے جنازے کے لیے۔ نجاشی یہ حبشہ کا بادشاہ تھا، یہ ایمان لایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور بے پناہ محبت کرتا تھا، لیکن بادشاہت کی ایسی مصروفیت تھی اس کے پاس کہ وہ چاہ کے بھی مدینہ نہیں آ سکا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کر سکا، اور اسے خود امید نہیں تھی کہ وہ اتنا جلدی چلا جائے گا، وہ تو ابھی ضعیفی کی عمر میں بھی نہیں پہنچا تھا، انتقال ہو گیا۔ ہاں، وہ دور رہ کے تحفے تحائف بھیجا کرتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور آپ بہت خوشی سے قبول کرتے تھے۔ تو بڑا پکا مومن تھا یہ بادشاہ۔ جب اس کے انتقال کی خبر آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان کیا کہ لوگ آ جائیں، غائبانہ نماز جنازہ ہوگی نجاشی کی۔ چنانچہ الذی مات فیہ، جس دن اس کا انتقال ہوا، خرج بہم الی المصلی، عیدگاہ کی طرف آپ نکلے تمام صحابہ کو لے کر، فصف بہم، اور صفیں لگائی گئیں، وکبر 4 تکبیرات، اور 4 تکبیرات کے ساتھ آپ نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی ہے نجاشی بادشاہ کی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے یہ ثابت ہوا کہ ہمارے کوئی اعزاء، کوئی اقارب بہت دور ہیں اور ہم نہیں شرکت کر سکتے ان کے جنازے میں، تو اپنے مقام پر جنازہ ادا کیا جا سکتا ہے، فقہا نے اس کی اجازت دی ہے۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں صلیت وراء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی امرأہ، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک نماز جنازہ پڑھی ہے ایک خاتون کی، ماتت فی نفاسہا، جو اپنی زچگی میں انتقال کر گئی، پیدائش میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کو سامنے رکھا، فقام وسطہا، اور بالکل بیچ میں آپ کھڑے ہوئے۔ یہ طریقہ ہے، عورت کا اگر جنازہ ہے تو بالکل بیچ میں پیٹ کے پاس امام کھڑا ہوگا، مرد کا اگر جنازہ ہے تو سینے کے پاس امام کھڑا ہوگا۔ یہ طریقہ بتایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بقبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قبر سے ہوا جو بالکل تازہ تھی، دفن لیلاً، ابھی رات ہی میں دفن کیا گیا تھا۔ تو دیکھتے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، متی دفن ھذا، کہ یہ کون شخص ہے، اسے کب دفن کیا گیا؟ صحابہ نے فرمایا فلاں شخص ہے، البارحۃ، کل رات ہی اس کی تدفین ہوئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا آذنتمونی، تم لوگوں نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ صحابہ کرام نے اس قول پر عمل کیا کہ جنازے میں دیر نہ کرو، جلدی پہنچاؤ جنازے کو قبر میں، اور معاملہ تھا رات کا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی مصروف زندگی گزارتے تھے، رات میں آپ کو جنازے کے لیے تکلیف دینا صحابہ نے مناسب نہیں سمجھا۔ تو صحابہ نے کہا کہ دفناہ فی ظلمت اللیل، کہ رات کے اندھیرے میں ہم نے دفن کیا، فکرہنا ان نوقظک، ہم نے مناسب نہیں سمجھا آپ کو بیدار کرنا اور آپ کی نیند میں خلل ڈالنا،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ فقام، آپ قبلے کی طرف کھڑے ہو گئے کہ سامنے قبر ہو اور قبلہ بھی سامنے ہو۔ فصففنا خلفہ، صحابہ کہتے ہیں ہم بھی پیچھے فوراً صف لگا لیے۔ فصلی علیہ، آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی ہے۔ تو اگر کوئی شخص نماز جنازہ میں شریک نہیں تھا، پہنچ نہیں سکا، تو فقہا نے 3 دن تک اجازت دی ہے۔ 3 دن تک میت صحیح سلامت رہتی ہے قبر میں۔ 3 دن کے بعد پیٹ پھٹتا ہے، پھر اس کے بعد وہ بوسیدہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اگر کوئی نماز جنازہ میں شریک نہ ہو تو 3 دن کے اندر اندر قبر پہ جا کے نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے، قبلے کی طرف کھڑا ہو کے، کہ قبر بھی سامنے ہو جیسے جنازہ سامنے رہتا ہے اور قبلہ بھی سامنے ہو، اس کی پوری اجازت دی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سفر میں تھیں، آپ آئیں اور آتے ہی آپ نے صحابہ سے اجازت لی کہ میں ایک خاتون ہوں مگر میں قبرستان جانا چاہتی ہوں، اور اس لیے کہ میں نے اپنے بھائی کی نماز جنازہ نہیں پڑھی ہے۔ سارے صحابہ نے اجازت دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا گئی ہیں اپنے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پہ، اور جا کر انہوں نے نماز جنازہ ادا کی اور پھر واپس آئیں۔ پھر کبھی زندگی میں نہیں گئیں، بس وہ ایک ہی موقع تھا، چونکہ وہ بالکل بھی شریک نہیں ہو سکی تھیں اپنے بھائی کے کسی بھی آخری عمل میں، تو اس کے لیے ان کے دل میں ایک آرزو تھی جو صحابہ نے پوری کرنے کی اجازت دی۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے کہ 3 دن کے اندر اندر اگر کوئی شخص جانا چاہے جس نے نماز جنازہ نہیں پڑھی ہے تو جا کر پڑھا جا سکتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی شخص کا کسی حادثے میں انتقال ہوا، وہاں کوئی مسلمان نہیں تھا، غیر مسلموں نے یوں ہی دفنا دیا، تو جیسے ہی مسلمانوں کو اطلاع ملے 3 دن کے اندر وہ وہاں جائیں، قبر سے باہر نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح قبر کے اوپر سے باہر سے نماز جنازہ پڑھ لے، نماز جنازہ ہو جائے گی اس شخص کی۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتی ہیں ان امرأۃ سودا، کہ ایک خاتون تھیں، کانت تقم المسجد، جو مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھیں، صاف صفائی کیا کرتی تھیں، بہت دور سے آتی تھیں وہ خاتون۔ ففقدہا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہیں پایا، 1-2 دن نظر نہیں آئی، تو آپ نے پوچھا کہ وہ خاتون کہاں ہیں؟ فقالوا، صحابہ نے کہا کہ ماتا، وہ اپنے مقام پہ ان کا انتقال ہو گیا، تو وہاں پر ان کے اقربا نے دفن کر دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلونی، مجھے بتاؤ کہاں ہے اس کی قبر، مجھے لے چلو۔ چنانچہ فدلوہ، سارے صحابہ چلے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ اس کی قبر پہ گئے، فصلی علیہا، آپ نے نماز جنازہ پڑھی اور ساتھ میں صحابہ نے بھی صف لگائی۔ ثم قال، نماز جنازہ کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا ان اللہ ینورھا لہم بصلاتی، میری نماز جنازہ کی وجہ سے اللہ نے اس کی قبر کو منور کر دیا، اب اس کے قبر میں تا قیامت روشنی آ گئی، نور آ گیا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کی برکت تھی۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر عام اور ہر خاص جنازے میں شریک ہو، نہ جانے اللہ کا کون نیک بندہ ہو، اس میں کس کی نیکی کی وجہ سے اس کی مغفرت بھی ہو جائے، اس کی قبر منور ہو جائے۔ اسی لیے اپنے کاموں کو تھوڑا سا مؤخر کر کے جنازوں میں ضرور شریک ہوں، اپنے اعزہ اور اپنے اقربا کے۔ آخری حدیث جس کی راویاں ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں ارشاد فرمائیں کہ ما من میت تصلی علیہ امۃ من المسلمین یبلغون 100، کہ جب بھی کسی مسلمان میت کا انتقال ہوتا ہے اور اس میں شریک ہونے والے، نماز جنازہ میں شریک ہونے والوں کی تعداد 100 ہوتی ہے، کلہم یشفعون، اور سارے کے سارے شفاعت کر رہے ہوتے ہیں، دعائے مغفرت کر رہے ہوتے ہیں، الا شفعوا فیہ، اللہ ان سب کی شفاعت قبول کر لیتے ہیں۔ 100 کی تعداد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اور بھی ترمذی شریف کی روایت ہے جس میں کم سے کم 40 کی تعداد ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ ہمارے کسی عزیز کا انتقال ہو تو 100 تک تعداد پہنچے، لوگوں تک اطلاع پہنچائیں، لوگ اپنے کاموں کو مؤخر کر کے جنازے میں شریک ہوں، کم سے کم حدیث میں جو تعداد آئی ہے 100 وہاں تک جائیں، اور زیادہ ہو گئے الحمدللہ۔ اگر یہ سارے کے سارے دعائے مغفرت کر رہے ہوں دل سے، انشاءاللہ کچھ تو اس میں ہوں گے جو اللہ کے پسندیدہ ہوں گے، ان کی برکت سے سب کی انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی اور اس مرحوم کی مغفرت ہوگی۔ دوسری بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی لا تسبوا الاموات، موت کو برا بھلا نہ کہو، فإنہم قد افضوا الی ما قدموا، یہ موت وہاں پہنچاتی ہے جہاں تمہارے اعمال پہلے سے پہنچے ہوئے ہیں۔
جہاں صرف تمہارا انتظار ہے آنے کا، باقی تمہاری پوری زندگی کی صبح و شام وہاں موجود ہے، محفوظ ہے، ریکارڈ ہے، اب تمہارا وہاں پہنچنے کا انتظار ہے۔ تو یہ موت احسان کر رہی ہے، تمہارے اپنے اعمال تک پہنچا رہی ہے، اور تم ایسے اعمال وہاں رکھو کہ جاتے ہی تمہارے ساتھ خیر کا معاملہ ہو، جنت کے فیصلے ہوں، تب تو تمہارے لیے موت ایک محسن ہے، ایک احسان کر رہی ہے تم کو خیر تک پہنچانے کے لیے۔ اسی لیے موت کو برا بھلا نہ کہا کرو۔ یہ ساری احادیث جو آج گزری موت کے سلسلے میں، اور میت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ انسیت کا معاملہ، دیر تک میت کے ساتھ رہیں، دفن تک، اور کثیر تعداد میں شریک ہوں، یہ ساری باتیں آج ہمارے درمیان آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کلمہ طیبہ کے ساتھ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، موت کی گھبراہٹ اور دہشت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہمارے جنازوں میں زیادہ سے زیادہ کثیر تعداد میں لوگوں کو پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر ایک کی دعا مغفرت قبول ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔